اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، مخدومی رنگ رنگ رنگ، سمنانی رنگ رنگ رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں تک ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اولیاء کاملین دین متین کی خدمت کے لیے سب سے پہلے علم دین حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد خانقاہوں میں جا کر عبادت، ریاضت، تقوی، مجاہدہ اور مکاشفہ کرتے ہیں، اور پھر خانقاہوں سے نکل کر شہر شہر، نگر نگر گھومتے ہیں اور دین متین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ فریضہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا صحابہ اکرام تک پہنچا، اور صحابہ اکرام کے بعد اولیاء کاملین نے اس کو سنبھالا، اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ اگر بات کی جائے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو آپ کی شان تو وراء الورا ہے کہ آپ نے تبلیغ دین کے لیے 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا اور لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کرایا، راہ ہدایت پر حضور کی امت کو لے کر چلایا۔ یہ شان ہے میرے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ عشرہ مخدوم سمنانی کے نام سے ذکر مخدوم سمنانی میں اور آپ سماعت کر رہے تھے، اور آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم روزانہ اپنے اس پروگرام میں ایک نئے موضوع اور 2 نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مگر مہمانان گرامی کے تعارف اور موضوع کا تعارف کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور یہ پروگرام جو اس سلسلے کا عشرہ مخدوم سمنانی کا آخری پروگرام ہے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مخدوم سمنانی کے خصوصی فیضان آپ کو بھی عطا فرمائے، اور آپ کے تمام گھر والوں کو تو تمام دوستوں کو عطا فرمائے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت اور سب سے علمی شخصیت حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضور، ہم ورحمۃ اپنے اس اللہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی عالم اسلام کے مشہور و معروف شناخواں ہمارے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے لیے، ہمارے اس پروگرام کے لیے، اور جو اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے، اس میں انہوں نے آنے کی سعادت حاصل کی، ذکر مخدوم سمنانی میں شامل ہوئے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع کیا ہے یہ تو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں فیضان مخدوم سمنانی کس طرح پہنچا، اور اس زبردست موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے حضور فخر المشائخ مدظ اللہ العالی سے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حضور ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے اور ہماری علم میں، ہم سب کے علم میں اضافہ کریں گے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ پاکستان میں مخدوم سمنانی کا فیض اتنا ہے کہ آپ جس شہر میں جائیں، چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، لاہور ہو، ملتان ہو، فیصل آباد ہو، جہاں جہاں جائیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قصبے قصبے میں، گاؤں گاؤں میں اشرفی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی کون سی شخصیت تشریف لائیں، اور یہ فیضان پھر کیسے پھیلا، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کی اولاد امجاد کچوچو شریف ضلع فیض آباد
انڈیا میں موجود ہے۔ اسی خانوادے کے ایک چشم چراغ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ منقدہ پارٹیشن کے بعد، یعنی پہلے ان کا قیام دہلی میں تھا صحیح، اور قیام پاکستان کے بعد پھر آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہلے لاہور اور پھر کراچی تشریف لائے۔ سبحان اللہ، 4 سال ملیٹری ہاسپٹل پی این شفا جی جو کلفٹن پہ موجود ہے، وہاں پر حکومت نے مہاجرین کے لیے عارضی طور پر ایک بیریکیں بنا دی تھیں۔ صحیح، وہاں حضرت 4 سال قیام پذیر رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بزرگان دین جہاں جاتے ہیں جو اصل ہے اسے کوئی تشہیر کی ضرورت نہیں، نہ کسی اخبار میں اشتہار دیا، نہ کہیں کوئی بینر لگا، نہ کسی مسجد میں اعلان ہوا کہ بھئی حضرت آئے ہیں آ کر فیض حاصل کر لو۔ روحانیت میں کشش ہے اور خوشبو ہے، بے شک، جہاں ولی بیٹھ جائے وہیں مخلوق خدا پہنچ جاتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، 4 سال میں وہاں پر ایک مجمع لگے، ہر کوئی فیض حاصل کرنے کے لیے آ رہا۔ اچھا، حضرت قبلہ جو تھے 4 سال تو وہاں قیام پذیر رہے۔ مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کے بڑے گہرے روابط تھے، تو جب وہ پاکستان آئے تو حضرت سے ملنے کے لیے اسی جگہ تشریف لائے۔ صحیح، تو انہوں نے فرمایا کہ طاہر میاں ایک کالونی آباد ہو رہی، اس کا نام ہے فردوس کالونی، صحیح، تو میں نے وہاں پر ایک پلاٹ لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہاں لے لیں تاکہ ہم دونوں ساتھ رہیں۔ دونوں میں بڑی محبت تھی اور بڑی مودت اور قریبی تعلق تھا، دہلی سے، انڈیا سے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو یہاں بھی فردوس میں رہیں گے اور وہاں بھی فردوس میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور اس کے بعد ان کے کہنے سے آپ نے اس فردوس کالونی میں ایک پلاٹ لیا اور وہاں پر پھر وہ بعد میں مکان تعمیر ہوا۔ خیر انتہائی نامساعد حالات تھے، پریشانی تھی، وہاں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ تو حضرت نے یہ کیا کہ جب دہلی سے چلے ہیں تو نہ کپڑے ساتھ لیے، نہ کوئی اناج ساتھ لیا، صرف اپنے خاندانی تبرکات اور اپنی کتابیں، صرف یہ اللہ ساتھ اکبر، لیا۔ اور اپنے بچوں سے، خاندان والوں سے فرمایا کہ سب چیزیں بن جائیں گی لیکن یہ چیز اگر ضائع ہو گئی تو یہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، ٹرنکوں میں بھر بھر کے اپنی پوری کتابیں حضرت یہاں پر لے آئے، اللہ، اور جو خاندانی تبرکات تھے وہ سب یہاں موجود۔ تو 4 سال وہاں مقیم رہے، پھر اس کے بعد فردوس کالونی میں، اور وہیں سے پھر فیض کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو جو پہلی شخصیت مخدوم سمنانی کی اولاد میں جس نے سرزمین پاکستان پر قدم رکھا وہ قطب ربانی حضرت سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے 4 صاحبزادے تھے، حضرت سید مخدوم اشرف جیلانی، حضرت سید احمد اشرف جیلانی، حضرت سید طیب اشرف جیلانی اور حضرت ڈاکٹر سید مظاہر اشرف جیلانی۔ ان کے ساتھ آپ تشریف لائے اور انہی کی اولاد اس وقت یہاں پر موجود ہے اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا۔ صحیح، اپنے وصال سے 2 سال قبل آپ نے یہ جگہ منتخب فرمائی صحیح، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہاں میرا مزار بنے، یعنی کراچی کے قبرستانوں کی مٹی منگا کر سونگی، فرمائے میری مٹی میں نہیں ملتی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اب میں کسی قبرستان میں نہیں جاؤں گا، میرے لیے الگ جگہ ہوگی۔ اور اس کے بعد جب یہ اس جگہ کا جہاں پر اب مزار مبارک ہے، جب سلسلہ ہوا اور لوگوں نے بتایا تو فرمایا مٹی لا کے دکھاؤ، اور جب مٹی لا کے دکھائی سونگی کہاں یہی میری آرام گاہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ، پھر خود یہاں تشریف لائے، اس وقت یہ جنگل تھا، کئی جگہ سے زمین کھدوا کے مٹی سونگی اور جہاں آج مزار مبارک ہے وہاں کی سونگی اور یہی میری آخری آرام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، لوگوں نے کہا یہاں یہ فیض کیسے چلے گا، یہ تو جنگل ہے، آبادی تو صرف وہیں تک تھی، فردوس کالونی تک، یہ انتھرائز علاقہ تھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ فرمایا جس وقت میں اس زمین میں آ جاؤں گا یہ جنگل میں منگل بن جائے، سبحان اللہ، واہ، لوگ یہاں فیض حاصل کریں گے، راتوں کو یہاں پر جاگیں گے، شب بیداری ہوگی، یہاں مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، ذکر اذکار ہوں گے، محفلیں ہوں گی۔ وہی چیز آج سب کچھ یہاں موجود ہے جو اس وقت ولی کی زبان سے نکلا تھا، ہر چیز یہاں موجود۔ سبحان اللہ، واہ واہ، تو یہیں سے پھر مخدوم سمنانی کا فیض کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان کے وصال کے بعد میرے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ
ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اس درگاہ کے سجادہ نشین منتخب ہوئے۔ حضرت نے اپنے سامنے ہی ان کو اپنا جانشین بنا دیا۔ صحیح۔ 44 سال مسند رشد و ہدایت پر رونق اور افروز رہے، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں یہاں پر جامع طاہر اشرف، جامع مسجد قطب ربانی، مدرسۃ البنات، سمنانی فاؤنڈیشن اسکول اور جتنی بھی ساری چیزیں تھیں سب انہوں نے قائم فرمائیں۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں آج جاری ہیں۔ الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں حضرت نے مدارس مراکز قائم کیے۔ ملتان میں درسگاہ اشرفیہ کے نام سے مدرسہ قائم ہے حفظ قرآن نادرہ کا، جس کو 30 سال ہو چکے ہیں، اور اب تک کثیر تعداد میں طلباء طالبات وہاں سے حفظ قرآن اور نادرہ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فیصل آباد میں شیخو پورہ روڈ پہ دربار اشرفیہ کے نام سے وہاں پر بھی خانقاہ قائم ہے۔ جامع مسجد اشرف المشائخ تعمیر ہو چکی ہے، مدرسہ قائم ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسی طرح ہالینڈ میں روٹرڈیم میں حضرت نے مرکز اشرفیہ جیلانیہ قائم کیا، آج بھی قائم ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں چیسورتھ کے علاقے میں وہاں پر مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ تعلیمات الاسلامیہ، وہ بھی آج تک قائم ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلا، اور مخدوم سمنانی کا فیض پھر کراچی سے اٹھ کر پاکستان کے شہروں میں اور اس کے بعد بیرونی پاکستان بھی یہ سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ جاری رہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حاضرین اکرام، آپ نے سنا کہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض جو سب سے پہلے پاکستان میں پہنچا وہ حضرت سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی، جن کا لقب قطب ربانی ہے، اور آج انہی کے مزار مبارک سے آج یہ سارا پاکستان میں فیض وہ جاری و ساری ہے۔ اور آپ کا یہ جو خانقاہ ہے، آپ کی خانقاہ، یہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی درگاہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب۔ میں کہوں گا حافظ صاحب سے کہ کوئی کلام سنائے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سنائے تو سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ اتنی روحانی محفل میں کہ جس میں اولیاء کاملین کا ذکر خیر، بالخصوص مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا یہ جو عشرہ جو منایا جا رہا ہے، اس میں الحمدللہ میری بھی شرکت ہو رہی ہے۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے جن ملکوں کا ذکر کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر اچھا جی یہ ہالینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، بلکہ وہ دنیا میں نے ابھی تک وہ جتنا سفر کیا ہے، میں نے الحمدللہ اکثر میں نے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کو ادھر پھلتا پھولتا ہوا دیکھا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں، یہ بات ہے۔ اور بڑے جامعات، علمی مراکز، خانقاہ ہیں الحمدللہ۔ واہ واہ، تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کا فیض ہم پر بھی جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ اللہم آمین۔ امام اہل سنت کے کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت فرماتے ہیں۔ وہ سویلا لازار تیرے دل ہے بہار تیرے جو تیرے پھر تھے
رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہم، رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہم، مول کے عیب دار پھر مول کے عیب دار پھر اس گری کا گداہوں میں اس میں اس گلی کا پھول کیا میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار دشت طیبہ کے خار گل خلد لے کے ظاہر گل خلد لے کے ظاہر میں تجھے خار طیبہ دے دوں میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے مبارک رہے اندلی بوتوں میں گل ہمیں گل سے بہتر خار مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ خار صحرائے نبی پاس کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا میں چپتے تھے پہلے اب تو دل میں چپتے ہیں چبتے تھے پہلے اب تو دل میں چبتے اللہ 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 یاد آتا
مجھے رہ رہ کے چبنا خار کا دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار قدسی کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں بائیں رستے نہ جا مسافر سن درگاہ عالیہ اشرفیہ سے یہ پیغام ہے بائیں رستے نہ جا مسافر سن مال ہے راہ ہمار ہیں کوئی کیوں تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تیرے دل اے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب کمال کر دیا آپ نے. اور حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام حاضرین کرام جو انہیں پیش کیا ہے یہ ایسا کلام ہے کہ بندے کو رلا دے. اور اس کا ایک ایک شعر اگر ہم اس کو تضمین کے ساتھ پڑھیں یا اور اشعار ملا کر پڑھیں تو یہ ایک ایک شعر ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے. مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کا فیضان جو مخدوم سمنانی کا پاکستان میں آیا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اس وقت وہاں پر جو شخصیات ہماری مقیم ہیں ان میں سے کتنی شخصیات پاکستان تشریف لائی ہیں. جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں خانقاہ عالیہ حسنیہ سرکار کلاں بھی ہے, خانقاہ عالیہ محدث اعظم بھی ہے اور حضور مخدوم سمنانی کا مزار وہ الگ ایک اپنی خانقاہ اپنی حیثیت رکھتا ہے. تو وہاں سے کتنی شخصیات جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں, اس بارے میں آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کا تعلق بڑا گہرا ہے جی, اور وہ یہی بزرگوں کی نسبت ہے. وہی نسبت ہمیں وہاں لے جاتی ہے اور وہی نسبت وہاں سے یہاں لے آتی ہے. صحیح. اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ خانوادہ اشرفیہ کی شخصیات, تو پاکستان بننے کے بعد محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی المعروف محدث کچوچوی جی, نور اللہ مرقدہ, وہ سب سے پہلے پاکستان کے دورے پر تشریف لائے. اچھا. آپ نے تحریک پاکستان میں بھی بڑا نمایاں کردار ادا کیا. جی جی جی. اجمیر سنی کانفرنس, بنارس سنی کانفرنس, یعنی جس میں 5000 علماء مشائخ نے شرکت کی. جی جی. تو متفقہ طور پر آپ کو آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا. سبحان اللہ. محدث اعظم ہند کیا بات. پاکستان تشریف لاتے رہے. اسی طرح ان کے وصال کے بعد آفتاب اشرفیت حضرت ابو المسعود شاہ سید محمد مختار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. جنہیں سرکار کلاں بھی کہا جاتا ہے. جی, سرکار کلاں ان کا لقب ہے, یعنی مخدوم پاک کے بڑے صاحبزادے کی اولاد. سرکار کلاں اس نسبت سے کہا جاتا ہے. بالکل. وہ پاکستان تشریف لاتے تھے اور یہاں ان کے کثیر مریدین نہ صرف عوام میں بلکہ علماء اور مشائخ بھی. صحیح. وہ انہوں نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان سے خلافت اشرفیہ حاصل کی. صحیح. وہ تشریف لاتے رہے. ان کے علاوہ ایک خانقاہ ہے جائز, ضلع رائے بریلی. جی جی. وہاں بھی حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین جو مخدوم پاک کے پہلے جانشین, ان کے ایک فرزند حضرت شاہ احمد اشرفی الجیلانی وہاں پر آرام فرما.
صحیح ان کی اولاد میں سے علامہ سید نعیم اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ اچھا وہ پاکستان تشریف لاتے تھے صحیح اور یہاں پر مختلف علاقوں میں، یعنی نہ صرف کراچی میں بلکہ لاہور، پنڈی، پشاور، جہاں جہاں بھی تھے مریدین وہاں وہ تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح سرکار کلاں کے وصال کے بعد ان کے فرزند اور جانشین شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان تشریف لاتے تھے ہر 2 یا 3 سال کے بعد، اور یہاں پر بڑی بڑی کانفرنس، بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے خطاب فرمایا، صحیح اور علماء و مشائخ نے بھی ان سے فیض حاصل کیا، اور عوام کی تو کثیر تعداد تھی تو جو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ اور یہاں درگاہ علی اشرفیہ میں بھی عرس کے موقع پر حضرت قطب ربانی کے عرس کے موقع پر 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ تشریف لائے تو اتفاق سے انہی ایام میں حضرت کا عرس مبارک، سبحان اللہ تو واہ جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور یہاں پر آپ تشریف لائے۔ یہاں پر میں ایک بات بھی تحدید سے نعمت کے طور پہ کہہ دوں کہ جب 1986 میں اس فقیر کو والد گرامی نے خلافت اشرفیہ دی تو انہوں نے ہی تاج اشرفیہ میرے سر پہ رکھا سبحان اللہ اپنے واہ دست کیا مبارک۔ بات ہے، اس وقت حضرت یہاں تشریف فرما تھے، اچھا۔ انڈیا سے تشریف لائے تھے۔ واہ واہ تو مختلف ادوار میں وہاں سے شخصیات پاکستان آتی رہی۔ صحیح اس طرف جو جائز کا میں نے ذکر کیا جی ضلع رائے بریلی انڈیا، وہاں بھی مخدوم پاکی خانقاہ ہے، آپ کے اولاد میں سے صاحبزادے وہاں پر ایک آرام فرما ہیں شہزادے، ان کے جانشین علامہ سید نعیم اشرف، اور ان کے جانشین یعنی جب انہوں نے وصال فرمایا جی جی۔ تو ان کے جانشین جو اب موجودہ سجادہ نشین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین، عالم باعمل اور صوفی باصفا، صحیح حضرت علامہ سید کلیم اشرف سبحان اللہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ صحیح آپ نے بھی وہاں اس خانقاہ میں اسکول بھی، مدرسہ بھی اور اسپتال بھی، اس سے اچھا۔ ہٹ کر ایک مقام پر اسی طرح دیگر جگہ انہوں نے یہ تبلیغی خدمات، فلاحی خدمات انجام دی، اور اب بھی اسی سلسلے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دیگر برادران بھی، صحیح۔ ڈاکٹر علیم اشرف صاحب جی جی جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر، جی وہ بھی، اور ان کے جو بقیہ برادران ہیں، یہ سب سلسلے کی اشاعت میں لگے ہوئے۔ صحیح تو ڈاکٹر علیم اشرف صاحب بھی پاکستان تشریف لائے، علامہ کلیم اشرف صاحب بھی، یہ دونوں بھائی جو ہیں آتے رہتے ہیں پاکستان مختلف اوقات میں، اچھا۔ ظاہر ہے وہ بھی مصروف رہتے ہیں، جی ان کی جی تبلیغی خدمات ہیں اپنے طور پر۔ تو یہاں ان لوگوں کے بھی مریدین کافی تعداد میں موجود ہیں، اور علامہ کلیم اشرف صاحب اشرفی الجیلانی ان کے مرید اورنگی ٹاؤن میں اور دیگر علاقوں میں کثیر تعداد، اور وہ سب اپنی اپنی جگہ سلسلے کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صحیح شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا، اور اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنے فرزند اور جانشین علامہ سید محمود اشرفی الجیلانی جو اس وقت موجودہ سجادہ نشین ہیں جی۔ خانقاہ عالیہ حسنیہ سرکار کلاں کجوتی شریف کے، صحیح ان کو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں منتخب فرمایا۔ صحیح ماشاءاللہ عالم دین ہے، اور الحمدللہ اس خانوادے کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جتنی بھی خانقاہیں اس خانوادے کی موجود ہیں ان میں کوئی بھی سجادہ نشین ایسا نہیں جو غیر عالم ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کے سب عالم باعمل ہیں، کیا بات صوفی باصفا ہیں، اور یہ سب مخدوم سمنانی کا ہی فیض چل رہا ہے، بے شک بے شک، اس لیے کہ وہ خود عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، 7 قراتوں کے ساتھ انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، صحیح 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداخلہ پر مکمل دسترس حاصل کر لی، صحیح تو وہی فیض الحمدللہ یہاں چلا آ رہا ہے۔ صحیح تو آپ نے جو سوال کیا کہ اس وقت جو حضرات وہاں موجود ہیں خانوادے کے، الحمدللہ یہاں سے ان کا پورا تعلق الحمد ہے، پاکستان میں جو خانوادے کے افراد ہیں اور وہاں سے، اور اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے حساب سے اور یہ دیگر چیزیں جو چل رہی ہیں، جی تو اس حساب سے تو بہت قریبی تعلق ہو چکا۔ پہلے تو یہ تھا کہ خط لکھا، اس کا جواب آیا یا فون بالکل، کیا، بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ صحیح، 1 صحیح۔ منٹ میں جواب ادھر سے ادھر، صحیح تو وہاں الحمدللہ جو بھی خدمات وہ لوگ انجام دے رہے ہیں اس کے پوری کارروائی ہر چیز ہمیں ملتی ہے، اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم وہاں دیتے ہیں، صحیح صحیح تو وہ بھی ہماری ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں مشورے بھی دیتے ہیں، اور ہم بھی یہاں سے
ان کو بھی صحیح، دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تعلق قائم ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا حضور محدث اعظم ہند کے صاحبزادوں میں شیخ اعظم ہے، جی ہاں، محدث شیخ اعظم الاسلام ہے جی، اور دیگر شہزادے، ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ محدث اعظم ہند کے صاحبزادے میں ان کے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ کہیں تو سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت، الحمدللہ، علم کے لحاظ سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی شخصیت بالکل۔ اس وقت پوری دنیا میں۔ کچوچے شریف میں صحیح۔ آپ ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی جی، شہباز خطابت علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی، سبحان اللہ، ان کے نام تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہی ہے سب کو جانتے اور ہیں۔ تعارف کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح پاکستان میں تشریف لائے 1992 میں بھی، اس کے بعد بھی 3 دن کراچی میں تشریف فرما ہوئے، اور 3 دن میں انہوں نے ادھم مچا دیا۔ اچھا، 3 جلسے ہوئے حضرت کے، واہ ایک واہ، جلسہ البیلا میں ہوا، جی، ایک ککری گراؤنڈ میں ہوا، ایک صحیح شاہ صحیح۔ فیصل کالونی میں ہوا۔ اچھا اچھا، تو آپ دیکھیں مخدوم پاک کا فیض جاری ہے۔ بالکل بالکل۔ ان اب کا تو- نام ہی کافی، جہاں وہ پہنچتے لوگ بسوں میں بھر بھر کے، یعنی آپ کو حیرت ہوگی، لوگوں نے بسیں بک کرائی اور اس میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ سب مخدوم پاک کا اور فیض۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا ان کو پاکستان آئے ہوئے، ہاں، تو نہیں یہاں کے- زیادہ عرصہ نہیں ہوا، عرصہ کراچی آئے ہوئے ہو گیا، اچھا، کراچی کیونکہ آئے ہوئے۔ مختلف دوروں میں لاہور تک آئے، صحیح، یہاں صحیح۔ اسلام آباد بھی، کشمیر بھی، جی کشمیر کشمیر صحیح، بھی صحیح، گئے، اسلام آباد، لاہور میں بھی میرے 2 سال قبل یعنی کووڈ سے پہلے تشریف لائے تھے، تو لاہور میں میرے خود ملاقات ہوئی تھی، میں گیا تھا۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تو صحیح۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ حالات کچھ ایسے ہاں، ہو ایسے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں بلانا ذرا مشکل بالکل، تھا۔ ورنہ یہاں کے مریدین تو بہت ہی زیادہ متمنی ہیں حضرت ہاں، کی زیارت کے۔ جی ہاں بالکل۔ تو وہ ایک انداز ہے اصل میں کہ اس کا جو سارا لب لباب ہے نا، وہ یہ ہے، بیدم وارسی نے فرمایا تھا، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، واہ واہ واہ، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے، اس شعر نے سب کچھ بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ جس پھول میں دیکھیں الگ خوشبو ہے، کوئی خطابت میں ہے تو کوئی امامت میں ہے تو کوئی نیابت میں ہے تو کوئی سیادت میں ہے، تو ہر چیز میں، ہر پھول سے مخدوم سملانے کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر ایک کا ایک اپنا الگ رنگ ہے۔ شیخ الاسلام کی خطابت وہ اپنی جگہ ہے، غازی ملت کی خطابت گرجدار، زوردار، شاندار، وہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح خان بادہ کے دیگر افراد ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن فیض انہی کا چل رہا ہے، واہ واہ واہ، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی درخت میں پھل لگتا ہے جس کا تعلق جڑ سے ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر جڑ سے تعلق کٹ جائے تو درخت تو ختم ہو جائے، نہ اس میں پھل لگے گا نہ وہ پھولے گا۔ اللہ، تو جب یہ سارے افراد موجود ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں ہے اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ جس درخت سے یہ پھل لگے ہوئے ہیں بالکل بالکل، اس کا فیض جاری ہے، سبحان اللہ، جڑ سے تعلق ہے الحمدللہ، اور جاری رہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جو مخدوم سمنانی کا فیض پہنچا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور بلکہ حضور شہنشاہ خطابت کے بارے میں تو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو مخدوم پاک کی زندہ کرامت دیکھنی ہے تو وہ غازی ملت کو، حضور ہاشمی میاں کو دیکھ لے۔ جی ہاں بالکل، یہ بھی ہاشمی آپ میاں، نے صحیح کہا، بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا بالکل، کہ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو پھر رنگ ہی الگ ہوتا ہے، رنگ الگ ہوتا ہے، بالکل، الگ پتہ چلتا ہے کہ مخدوم پاک کی واقعی کرامت، زندہ کرامت، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ہمیں بھی ناظرین کرام، مجھے بھی، آپ کو بھی، پاکستان میں انہیں بار بار، خصوصاً ہمارے شہر کراچی میں ان کی آمد ہو، ہم سب ان کی زیارت کریں۔ حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، پچھلے کلام میں بھی آپ نے مدینہ منورہ کی یاد دلا دی، تو کوئی مدینہ کے حوالے سے کلام ہو جائے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے،
میرا مودع مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، بس محمد ہے یا مدینہ ہے، سبز گنبد کی سبز رنگت سے نکھرا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں مریضوں کیونکہ دارو شفا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے، دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے، بھائی پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، منور دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.
اور مدینہ منورہ کے حوالے سے آپ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضور مخدوم سمنانی کے ذکر کے لیے عشرہ مخدوم سمنانی ہم منعقد کر رہے ہیں، اور حضور فخر المشائخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیض پاکستان میں ہے، اب کچھ اس بارے میں بھی فرمائیں کہ آپ کی جو اولاد امجاد نے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے کر آئے، ان کے بارے میں وہ کون کون ہیں، پھر ان کی کون سی اولادیں آج یہاں پر ہیں، کچھ مختصر ارشاد ہو جائے اس بارے میں۔ دیکھیے، ہم بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلی شخصیت جو آئی وہاں سے، جی، جنہوں نے ہجرت کی، قطب ربانی حضرت ابو مختوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی، صحیح، نور اللہ مرقدہ، ٹھیک، اپنے صاحبزادگان کے ساتھ آئے، اور جس طرح کے بتایا گیا کہ پھر خانقاہ یہ بنی، یہیں پر آپ کی تدفین ہوئی آپ کے اشارے کے مطابق، جیسا جیسا آپ نے فرمایا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ ایک اور شخصیت حضرت حکیم سید اشفاق احمد اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مخدوم سمنانی کے اولاد، خانوادہ اشرفیہ کی ٹھیک، عظیم شخصیت ہے۔ صحیح، انہوں نے بھی اسی دوران یعنی 1-2 سال کے فرق سے ہجرت فرمائی۔ حضرت تشریف لائے 48 میں، اور یہ غالباً 49 یا اس سے 1 سال پہلے، مطلب انہوں نے بھی ہجرت فرمائی بمع اہل و عیال۔ ان کے بھی 3-4 صاحبزادگان تھے، حکیم سید اخلاق احمد اشرفی، حکیم سید اقبال احمد اشرفی، اور صاحبزادہ سید محی الدین اشرف اشرفی، اور ان کے علاوہ حکیم سید اشتیاق احمد اشرفی۔ یہ اصل میں حکما کا خاندان، اچھا، ان کے صاحبزادگان حکیم تھے، عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور یہ خود علمی شخصیت بھی تھے، اور صدر میں، بلکہ صدر میں نہیں، کھارا در میں ان کا ایک اپنا دواخانہ بھی تھا، اچھا، اچھا، وہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ لیاقت آباد میں ان کی رہائش تھی، مخدوم پاک کا عرس مبارک کرتے تھے، اس میں علماء مشائخ کو مدعو کرتے تھے، اور وہی سلسلہ جو انڈیا میں تھا ان کا، وہی انہوں نے یہاں پہ قائم رکھا۔ انڈیا میں مسکن سادات اشرفی الجیلانی اس نام سے ان کا مکان تھا دہلی میں، اور وہاں پر کچوچے شریف سے جو شخصیات آتی تھیں وہ بھی وہاں پر قیام فرما ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جو محافل ہوتی تھی تو ہندوستان کے اور خصوصاً دہلی کے علماء مشائخ وہاں پر تشریف لاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی جو سلسلہ وہاں تھا اس کو یہاں آ کر بھی قائم رکھا، اور اس کے بعد یہ تبلیغی سلسلہ بھی یہ کرتے رہے۔ لیکن یہ حضرات مطلب کراچی سے باہر تشریف نہیں لے گئے، لیاقت آباد میں، اس کے بعد گلشن اقبال میں، وہاں انہوں نے اپنا سلسلہ کیا، اور مخدوم پاک کا عرس بڑی دھوم دھام سے کرتے تھے۔ اس میں محفل سما بھی ہوتی تھی، علماء کی تقاریر بھی ہوتی تھی، اور دونوں دن لنگر شریف کا اہتمام ہوتا تھا، باقاعدہ جو سلسلہ تھا وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ صحیح، اس کے علاوہ ایک اور شخصیت سید ولی اشرف جیلانی، جو اشرف صبوحی کے نام سے اچھا، لکھتے تھے، مطلب وہ رائٹر تھے، اور حکیم یا ویسے عالم دین نہیں تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس سلسلے میں کافی ادیب تھے، بہت شاندار ادیب تھے، اور الفاظ بڑے ان کے جاندار اور شاندار ہوتے تھے۔ مخدوم پاک کے اولاد تھے، خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی پہلے لاہور میں تشریف فرما رہے اور اس کے بعد کراچی۔ ان کے بھائی سید وسیع اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنی جگہ ایک عالم دین تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ادیب تھے، اور بہترین علمی شخصیت طبیعت رکھتے تھے، علمی شخصیت تھی، کتب کا مطالعہ، یہ ساری چیزیں، ان کا اپنا ایک دارالمطالعہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو وہ انہوں نے پیر کالونی میں وہاں انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو یہ دونوں بھائی جو تھے، یہ انہوں نے بھی وہاں سے ہجرت کی اسی دوران، جب حضرت قطب ربانی ہجرت فرمائی تو اس سے 1-2 سال پہلے، میں صحیح سال مجھے ابھی یاد نہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی ہجرت فرمائی۔ تو یہ 2-3 شخصیات ایسی تھیں کہ جو اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی دوران انہوں نے ہجرت کی، اور وہی سلسلہ جو وہاں قائم تھا دہلی میں، پاکستان آنے کے بعد بھی جس شہر میں یہ رہیں اس شہر میں انہوں نے یہ سلسلہ قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سب سے بڑا سلسلہ جو ہے وہ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ عالم بعمل بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے، اور ہندوستان کے مختلف
شہروں میں تشریف لے گئے، وہاں بزرگوں سے فیض حاصل کیا، اور پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں ہم شبیہ غوث الاعظم ان کے دست مبارک پر بیعت کی، ان سے سلسلہ اشرفیہ کی خلافت حاصل کی، اور پھر انہوں نے تمام جگہ سلسلہ اشرفیہ کے لیے کام کیا، خدمات انجام دی۔ تو یہ وہ چند شخصیات ہیں جن کا تاریخ میں نام آتا ہے، جنہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور اب الحمدللہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ مخدوم پاک کی اولاد میں کسی کا کسی شعبے سے تعلق ہو، لیکن اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر الحمدللہ کوئی کسی دوسری جانب نہیں گیا، اور سب کا تعلق اسی روحانیت سے اور اپنے مراکز سے ان کا تعلق مضبوط ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جب اکثر تو اس کے موقع پر وہیں تشریف لے جاتے ہندوستان، اور اکثر جو ہیں یہ اسی کی شاخ یہاں پر پاکستان میں موجود ہے، سلسلہ اشرفی کے سب سے بڑا مرکز یہاں سے ان کا تعلق رہتا ہے، اور پھر وہ یہ فیض حاصل کرتے ہیں، اور بہت سے انہیں مختلف ادارے، مختلف مراکز، مدارس یہ بھی ان لوگوں نے قائم کیے ہیں، جو ایک تفصیل ہے بہت صحیح۔ تو یہ تمام چیزیں صحیح۔ عزیزان اکرام، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اولاد امجاد پاکستان تشریف لے کر آئیں، ان کے بارے میں حضور فخر المشائخ سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے تھے۔ ہمارا اس عشرہ مخدوم سمنانی میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ جو بھی نعت خواں ہمارے مہمان ہوتے، ہم ان سے آخر میں حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت ضرور سنتے ہیں۔ تو آئیے ہم حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ مخدوم پاک کی منقبت سنا دیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے اشرف کا رتبہ ہے اعلیٰ، اور دربار ہے ان کا عالی، میرے اشرف کا رتبہ ہے اعلیٰ، اعلیٰ میرے اشرف کا رتبہ ہے اعلیٰ، اور دربار ہے ان کا عالی، ان کی شان عطائی نہ پوچھو، خالی جائے نہ کوئی سوالی، جب سے پایا سخی گھرانہ، مسکراتا ہے ان کا دیوانہ، دیوانہ مسکراتا ہے ان کا دیوانہ، غیرت ہے سارا زمانہ، زمانہ غیرت ہے سارا زمانہ، دیکھ کر ان کی شان جلالی، لاکھوں دیوانے روزے پہ آتے، جھولیاں اپنے بھر بھر کے جاتے، لاکھوں دیوانے روزے پہ آئے، جھولیاں اپنے بھر بھر کے جاتے، اس کی تقدیر کا پوچھنا کیا، اس کی تقدیر کا پوچھنا کیا، جس نے اشرف کی خیرات پالی، جس نے اشرف کی خیرات پالی، صدقہ دیتے گئے پنجتن کا، پھول ہے یہ نبی کے چمن کا، پھول ہے یہ نبی کے چمن کا، ہے نسب پاک اشرف کا میرے، ہے
نسب پاک اشرف کا میرے ذات بھی ان کی ہے بے مثالی ہم کو دامن جون کا ملا ہے سب رئیس زماں کی عطا ہے سب رئیس زماں کی عطا ہے ایسے مرشد پہ قربان جاؤں ایسے مرشد پہ قربان جاؤں جن کی ہر ہے ادا نور والی جس کو مل جائے اشرف کی قربت جس کو ہو جائے اشرف سے نسبت جس کو ہو جائے اشرف سے نسبت چاہے انسان ہو یا چاہے انسان ہو یا جانور ہو ان کے قدموں میں عزت بڑھا لی جس سے پاتا ہے سب فیض ہر دم جس کو کہتے سب غوث العالم جس کو کہتے سب غوث العالم اے نظامی اسی جان جانے ہمیں تصویر دل میں بسانی میرے اشرف رتبہ ہے اعلیٰ اور دربار ہے ان کا سبحان اللہ واہ حافظ صاحب ماشاء اللہ عزیزین اکرام حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم اپنے دونوں مہمانوں کا حضور فخر المشائخ کا بھی اور ہمارے حافظ صاحب کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے حوصلوں کو بڑھایا آج اس سلسلے کا آخری پروگرام تھا جو اختتام پذیر ہوا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام کا جو اختتام ہے وہ حضور فخر المشائخ کی دعا سے ہو جائے کہ ہماری جو پوری ٹیم نے محنت کی اور جو ہمارے احباب سوشل میڈیا سنبھالتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہو جائے اور جتنے مریدین ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں حضور ان کے لیے بھی ہمارے لیے دعا ہو جائے سب کے لیے تو حضور فخر المشائخ مدد اللہ العالی کی دعا پر اختتام ہوگا مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ اللہم احینا ذاکرین وامتنا ذاکرین وحشرنا فی زمرۃ الذاکرین اللہم احینا عاشقین وامتنا عاشقین وحشرنا فی زمرۃ العاشقین اللہم ثبتنا علی الاسلام والایمان وامتنا علی الایمان ولقنا کلمۃ الایمان اللہم احینا فی حیات العلماء وامتنا بموت الشہداء وادخلنا الجنۃ مع الانبیاء اللہم احینا سعیدا وامتنا سعیدا وحشرنا فی زمرۃ السعداء اے الہ العالمین ہم سب نے جو عشرہ مخدوم سمنانی منانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیے ہیں الہ العالمین سب نے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ہماری پوری ٹیم نے کام کیا اور ہمارے جو علماء کرام ان میں تشریف لائے خطیب اہل سنت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری اور دیگر حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی
ان کے علاوہ دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف لائے، دیگر مہمان، ان سب کا نام میں ابھی نہیں لے سکا، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان سب نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس عشر مقدوم سمنانی کو بہت بہترین بنایا۔ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مخدوم سمنانی کے فیضان سے، ان کی نگاہ کرم سے، ان کے روحانی تصرفات سے مستفید فرما۔ ہمارے ساتھ حافظ غلام مصطفیٰ قادری موجود ہیں، یہ بھی ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں اور انہوں نے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں الہ العالمین علم و عمل اور صحت و تندرستی کے ساتھ ان کو عمر طویل عطا فرما اور ان کو دشمنوں کی حاسدوں کی نظروں سے محفوظ فرما، مخدوم سمنانی کے فیضان سے مستفید فرما۔ الہ العالمین اس عشرہ مخدوم سمنانی کے سلسلے میں ہماری اس پوری ٹیم جو ہمارے یہ کیمرہ مین اور جتنے کارکنان یہاں پر موجود ہیں، مختلف اوقات میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس پروگرام کو سجایا اور اس کو نشر کیا۔ ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، مخدومی رنگ 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 سمنانی رنگ رنگ رنگ۔